الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الفلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار والضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو پورے عالم اسلام کو جمعۃ المبارکہ کی اور ماہ ربیع الاول کی برکتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید شکر بجا لاتا ہوں کہ محض اس کی توفیق اور اس کے کرم سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخ ساز جلوس کل بیجاپور میں اختتام پذیر ہوا۔ اس جلوس پاک میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اور غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور بہت بڑے پیمانے پر پورے شہر میں اہتمام کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل کا بیجاپور کا تاریخی جلوس وطن عزیز ہندوستان کے چند بڑے جلوسوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں خصوصی توجہات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رہیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر سرکار غریب نواز سرکار بندہ نواز سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر
اور بیجاپور کے کل اولیاء کرام کی دعائیں بھی شامل رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آج کی جمعہ کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے تذکار جمیل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں جاننے اور سمجھنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ذکر میلاد النبی قرآن اور سنت کی روشنی میں، یعنی یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میلاد پاک کا تذکار مبارکہ قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عظمتوں والی پیاری حدیثوں کی روشنی میں اس موضوع پر مختلف مواقع پر مختلف خطابات میں ضمناً تذکرہ آ گیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، بہت ساری باتیں میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ میں آج ایک الگ جہت سے اس اہم موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ معلومات میں اضافہ بھی ہو اور ایک اچھا اور سنجیدہ پیغام عالم اسلام تک، بالخصوص اردو دنیا تک یہ پیغام پہنچے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ان میں بنیادی طور پر ان بیمار ذہنوں کا علاج ہے جو آج تک میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، افادیت اور شان و عظمت کو کما حقہ سمجھ نہیں پائے ہیں۔ ان کے ذہن بیمار ہیں اور انہیں بیمار کر دیا گیا ہے۔ وہ جس معالج کے پاس ہیں وہ معالج خود ناقص ہے، وہ طبیب خود ناقص ہے، وہ خود بیمار ہے۔ تو بیماروں کے ذریعہ بیماروں کا کیا علاج ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر طبیب خود بیمار ہو، معالج خود بیمار ہو، ڈاکٹر خود بیمار ہو، وہ مریضوں کا کیا علاج کر پائے گا؟ تو یہ ایک عجیب بیماری ہے جو آج بھی بہت سارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا مقصود پیغام الہیہ ہے، ہمارا مقصود پیغام مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہمارا مقصود پیغام اصلاح ہے اور ہمارا مقصود پیغام محبت ہے۔ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ یہ پیغام پہنچانے کی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ ذہنوں میں اگر اس طرح کی بات ایسے ماحول میں بھی پائی جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کو لے کر بےہودہ قسم کے سوالات کرنا، بےہودہ قسم کے اعتراضات قائم کرنا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعہ امت میں، ملت میں، مسلمانوں میں بے چینی پیدا کرنا، ہیجانی کیفیت پیدا کرنا، کنفیوز کرنا، گمراہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ پیغام ان تک پہنچے اور وہ سنجیدگی کے ساتھ اگر ہماری گفتگو سماعت کریں گے تو مجھے امید ہے کہ بہت ساری باتیں بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے، ویسے یوں دیکھا جائے تو 5 علوم کا ذکر مبارکہ ہے، خصوصی طور پر 5 علوم کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ 5 اقسام کے علوم قرآنی کہلاتے ہیں اور بہت ہی مشہور ہیں، معروف ہیں، اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں علوم قرآن کے تعلق سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 5 علوم قرآن مجید کے کس قدر اہمیت کے حامل و مالک ہیں۔ اس میں خاص طور پر میں ہندوستان کے، غیر منقسم ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث
بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اللہ والے، استاذ الاساتذہ، استاذ المحدثین، استاذ العلماء، حضرت علامہ الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الفوز الکبیر سے وہ 5 علوم جو قرآن مجید کے بڑے مشہور ہیں، معروف ہیں، ان کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ ان میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، مگر علوم 5 بڑی تحقیق تدقیق کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے 5 علوم کو جمع کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تحفہ دیا ہے۔ پڑھنے پڑھانے والوں کے علم میں، ان کی نالج میں اضافہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان 5 علوم سے متعلق ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ 5 علوم موجود ہیں، اور ان 5 علوم کا تعلق، جیسا کہ میں میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں، اس سے بڑا گہرا ہے۔ یہ 5 علوم کا جاننا ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی بے پناہ ضروری ہے۔ اسے علوم خمسہ کہتے ہیں۔ علوم خمسہ، 5 علوم۔ ایک ہے قرآن مجید میں علم الاحکام، احکامات کا علم قرآن مجید میں ہے۔ پھر ایک علم ہے علم مخاصمہ، اس میں بحث و مباحثہ ہے۔ علم الاحکام میں احکامات الہیہ کا علم ہے، اور علم مخاصمہ میں بحث و مباحثہ ہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا علم علم تذکیر بالآیات اللہ، یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید کا وہ مطلب ہے کہ علم ہے، علم تذکیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے علم تذکیر، قرآن مجید کا وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، عظمت، اس کی الوہیت، وحدانیت، اور رب تبارک و تعالیٰ کی صفات وغیرہ کا ذکر اس علم میں باضابطہ طور پر شاہ صاحب نے قرآن آیات کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ یہ علم علم تذکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اس کی شان و عظمت کے تذکیر کے حوالے سے یہ علم آپ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالایام اللہ، یعنی یہ کہ قرآن مجید میں وہ علوم کا بیان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے ایام کا ذکر مبارک فرمایا۔ اب اسے یوں سمجھتے چلیے کہ پہلا علم علم احکام ہے، دوسرا علم علم مخاصمہ جس میں بحث و مباحثہ وغیرہ ہے، تیسرا علم علم تذکیر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کا بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا علم ایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنے ایام قرار دیا، یہ ایام مخصوص ہیں میرے لیے، ان ایام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد پانچواں علم علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، یعنی یہ کہ پانچواں علم موت سے متعلق، وہ علم جس کا تعلق موت سے متعلق ہے، موت کے ذکر سے متعلق ہے، موت کے بعد یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 5 اقسام کے علوم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں خاص طور پر یہ علم جسے علم تذکیر بھی بالایام اللہ کہا جاتا ہے، اس کا ہمیں خصوصی طور پر تذکرہ کرنا ہے، اور یہ جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام سے کتنی محبت فرمائی ہے۔ اب اس کا تعلق براہ راست قرآن مجید کی ان آیات سے ہے جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے
میلاد پاک کا ذکر فرمایا۔ بالخصوص رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا، یہ دو نبیوں کے میلاد کا ذکر میں ایام اللہ سے جوڑ کر یا ایام اللہ کی روشنی میں، ذکر ایام اللہ کی روشنی میں ان دو نبیوں کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آگے بڑھوں گا۔ پھر میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پھر ہم میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ بات دھیان میں رکھیے گا کہ یہ 5 علوم میں ایام اللہ کا ذکر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دنوں کو اپنے دن فرمایا، یہ ہے کہ جن دنوں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں ذکر مبارک فرمایا، ان میں 2 نبیوں کے ذکر کو منتخب کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ اسے بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے تاکہ بات بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر مبارک فرمایا۔ میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ بات مدلل مبرہن ہو جائے اور اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید میلاد کے ذکر سے خالی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ بڑے دل نشین، بڑے دل نواز انداز میں انبیاء علیہم السلام کے میلاد پاک کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں میلاد کا ذکر جا بجا موجود ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ سورۃ آل عمران کی ہے۔ سورۃ آل عمران پڑھیے تو آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے یہ آیت کریمہ آ جائے گی، اس کا ترجمہ، پھر اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر، یہ ہمیں ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام، یہ پیرانہ سالی کو پہنچ گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں فرمائی تھی۔ اب ان کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ بڑھاپا ہے، مگر بڑھاپے میں بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے سرفراز فرمائے۔ تو آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دعا کرنے والے کا کام دعا کرنا ہے، کب قبول کرنا، کس وقت قبول کرنا، یہ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے، وہ ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہے کہ وہ دعا کب قبول کی جائے گی، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کب اسے شرط قبولیت بخشے گا، وہ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے۔ وقت آیا، مگر حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچے۔ بڑھاپے میں دعاؤں کا اہتمام برابر آپ کرتے رہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، وہ نوازتا ہے، وہ کرم فرمائے گا، آج نہیں کل میری دعا قبول ہوگی۔ ان کا یقین تھا اس بات پر۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت پاک سے بھی ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے، یہ سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم دعا کریں، ابھی ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ابھی دعا قبول ہو، آج ہی دعا قبول ہو، اسی وقت دعا قبول ہو، یہ اس کے اپنے فیصلوں پر منحصر ہے، اور ہماری اپنی دعا کی تاثیر اور طاقت پر منحصر ہے کہ ہمیں ایسا ہونا بھی چاہیے، ہماری دعا بھی ایسی معیاری ہونی چاہیے۔ مگر انبیاء علیہ السلام کا ایمان اور ان کا بھروسہ دیکھیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی یقین کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ اب وقت آیا کہ دعا کی قبولیت ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا تذکار جمیل اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری قرآن مجید کے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 41 تک یہ پورا تذکار جمیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، حضرت
زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید میں. اور دعا کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل یہ سارا کچھ معاملہ پیش آ رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے زکریا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا میری بارگاہ میں قبول ہو اور میں آپ کو بیٹا عطا کروں. ایسا کریں کہ میری نیک بندی جو آپ کی کفالت میں ہے یعنی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی کفالت میں ہے اور وہ بیت المقدس کے مسجد اقصی کے ایک حجرے میں عبادت میں محو ہیں، عبادت میں مصروف ہیں. آپ ایسا کریں کہ اس حجرے میں جائیں جہاں میری مریم میری نیک بندی عبادت میں مصروف ہے، وہاں جا کر کے آپ میری بارگاہ میں دعا کریں، میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا. اب یہاں دو تین باتیں جاننے اور سمجھنے کی ہیں. پہلی بنیادی بات یہ کہ خود حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، سیدہ مریم ولیہ ہیں، پیغمبر اور نبی نہیں ہیں. ہمارے یہاں اسلام میں یہ عقیدہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم اور واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام مردوں میں ہوتے ہیں، عورتوں میں نہیں ہوتے. آپ ایک نبی کی ماں ہیں، سیدہ مریم ایک نبی کی ماں ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. مگر ایک کہ آپ ولیہ ہیں اور آپ ایک حجرے میں عبادت کرتی ہیں، وہ حجرہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زکریا جاؤ اس حجرے میں، اس کمرے میں جہاں میری نیک بندی میری ولیہ مریم محو عبادت ہے، وہاں دعا کرو. آپ غور کریں کہ کہیں سے بھی دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. عقیدہ تو بالکل واضح ہے، کہیں سے بھی آپ دعا کریں اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کسی مکان اور کسی جگہ کے حد تک محدود نہیں ہے. وہ زمان و مکان کی قید سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. جیسا کہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. صوفیہ یہ سبق پڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں، حقیقت وہی ہے، باقی سب مجاز ہے، باقی سب مجاز ہے، حقیقت تو صرف اللہ کی ذات ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دعا کہیں سے بھی کر لیتے، قبول تو اللہ ہی کو کرنا ہے. دعا قبول اللہ ہی فرمائے گا، کہیں سے بھی بندہ دعا کر لے، چاہے بندہ مطلب بیجاپور سے دعا کر لے، چاہے بندہ ہندوستان سے دعا کر لے، چاہے بندہ عربستان میں جا کے دعا کرے، امریکہ یورپ میں جا کے دعا کرے، دعا تو قبول اللہ ہی کرے گا. اب یہاں تو ایک پیغمبر کی بات ہے اور دعا کی بات ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کہیں سے بھی دعا کر لیتے، اللہ دعا قبول فرما لیتا. مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا دعا تو آپ کرتے ہو، آپ کا کام دعا کرنا ہے، دعا کرتے ہو، مگر مجھے بھی بہت ساری چیزیں پسند ہیں، میرے بھی فیصلے ہیں، میری بھی دعا کے تعلق سے میں نے اپنے طور پر آپ کے لیے دعا کے حوالے سے فیصلہ فرمایا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ آپ تو عمر بھر دعا کرتے رہے مگر آپ کی دعا ہماری بارگاہ میں اب تک قبول نہیں ہوئی، یہ ہمارے فیصلے ہیں. مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، مگر آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے ہم ایک جگہ کا تعین کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ جا کر آپ دعا کریں جہاں ہماری ولیہ عبادت میں مصروف ہے. سیدہ مریم کے حجرے میں جا کر کے دعا کریں. اللہ نے یہ پیغام حضرت زکریا علیہ السلام کو سنا دیا اور یہ پیغام سنا کر کے اللہ نے ایک پیغام قیامت تک کے ایمان والوں کو عطا فرمایا. قیامت تک کے ایمان والوں کو یہ پیغام عطا کیا کہ اے بندو تمہارا کام دعا کرنا ہے، میرے دست قدرت میں اور میری بارگاہ میں فیصلے ہونے ہیں کہ میں تمہاری دعا قبول کروں یا رد کروں. مگر اے میرے بندو سنو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں میری بارگاہ میں مقبول ہو جائیں تو ان جگہوں پر جا کر کے دعا کرو جہاں میرے محبوب بندے رہتے بستے ہیں.
جہاں میرے محبوب بندوں کی سکونت ہے، جہاں میرے محبوب بندے سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، جاؤ جا کر کے وہاں دعا کرو۔ تمہاری دعا میں اگر تاثیر ہوگی نہیں ہوگی، مگر یہ کہ میرے محبوب بندے جہاں رہتے ہیں وہاں میری رحمت برستی رہتی ہے۔ میرے محبوب بندوں کے رہنے سے، اس جگہ کے متبرک ہونے سے اور اس جگہ کے پاک و صاف ہونے سے یا اس جگہ کی روحانیت سے میں تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ سیدہ مریم کے حجرے میں جا کر دعا کرانے کا مقصد یہی تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام گئے اور آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، آپ کے میلاد کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کہا کہ اے زکریا، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میں اپنی بارگاہ سے آپ کو یحییٰ جیسا عظیم فرزند عطا کرنے والا ہوں، یحییٰ جیسا عظیم فرزند عطا کرنے والا ہوں۔ یہ پوری آیتیں قرآن مجید کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انبیاء علیہم السلام کے میلاد کے تذکرے سے بڑی محبت ہے۔ یہ قرآن مجید کے جو 5 علوم ہیں ان میں تذکیر بالایام اللہ ہے نا، یہ تذکیر بالایام اللہ، یہ اللہ کے دنوں کا ذکر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے میلاد پاک کا ذکر مبارک ہے۔ پھر آپ اسی اللہ کے مقدس کلام میں قرآن مجید میں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پاک کا تذکار جمیل، اور یہ تذکار جمیل تو بڑا شاندار، بڑا عظمتوں والا، یہ بھی سورۃ آل عمران میں موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، آپ کی ولادت کی خوشخبری، سیدہ مریم تو کنواری تھی، آپ کی شادی، آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، مگر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اے مریم، آپ کو اللہ کے حکم سے بیٹا دیا جائے گا۔ سیدہ مریم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکانے والیوں میں سے تھی، کہیں سے کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ کہ سماج وغیرہ کا معاملہ کہ بغیر نکاح، بغیر شادی کے اولاد ہوگی تو سماج کیا کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرمایا۔ مریم، اس کے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تمہیں عیسیٰ جیسا خوبصورت بیٹا دیں گے، پیغمبر تمہارے گود میں آئے گا، اور وہ پیغمبر، وہ بیٹا تمہارا جب گہوارے میں ہوگا، پنگوڑے میں ہوگا، وہ خود اعتراض کرنے والوں کے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے گا۔ تمہیں اس سلسلے میں کہیں سے گھبرانے کی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے پیدا ہونے والا بچہ گہوارے میں بول پڑے گا۔ ایسے ہی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر، آپ کے پنگوڑے میں ڈالے جانے کا ذکر، اور آپ کے گہوارے میں اعتراض کرنے والے اور سوالات کرنے والوں کو، آپ کا پیدا ہوتے ہی، نو مولود آپ ہیں، پیدا ہوتے ہی چند گھنٹوں کے آپ ہیں، پیدا ہوتے ہی اعتراض کرنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو جواب دینے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کے میلاد پاک کے ذکر کو، ان کے میلاد پاک کے ایام کے ذکر کو اور پورے میلاد پاک کے تذکار کو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ کا یہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے میلاد کے ذکر سے محبت کرتا ہے۔ ہماری سوچ کم سے کم ایسی ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھ کر کے اپنی سوچ کم سے کم ایسی بنائیے جس میں ہم اتنا تو جاننے والے ہو جائیں کہ یہ لفظ میلاد یا میلاد کا ذکر یا میلاد کا تذکرہ یہ شرک، بدعت، ناجائز، حرام یا کوئی نئی چیز یا نیا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کے میلاد کا تذکار جمیل بڑے اہتمام کے ساتھ فرما رہا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ میلاد کا ذکر، ابھی میں حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، نبیوں کے میلاد کا ذکر کر رہا ہوں، اور عمومی طور پر میلاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کے میلاد کے ذکر سے بڑی محبت ہے۔
یہ بات ہماری سمجھ میں بڑی آسانی کے ساتھ پہلے آنی چاہیے. پھر آپ آگے بڑھیے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے سورۃ بقرہ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں اور اس سے پہلے والی آیتوں میں کس طرح کا ذکر ہوا ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا ذکر مبارک قرآن مجید میں کس شان کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں یہاں ذکر کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا. کون؟ بولیے حضرت، سب مل کر بولیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور پاک کا میں ذکر کر رہا ہوں. آپ غور کریں، ذرا سا توجہ کریں، اور بہت ہی اہم قرآنی دلائل کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ ذکر پاک قرآن مجید میں موجود ہے، ذرا آپ غور سے سنیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ، حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے ہزاروں سال پہلے ہے نا، ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے. آپ غور سے سنیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، وہ سیدھا ہو گیا تھا. کعبہ شریف ہے نا، اس کی دیواریں وغیرہ مخدوش ہو گئی تھی، پرانی ہو گئی تھی. اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ کو بنایا جا رہا ہے. غور سے سنیے، حضور علیہ السلام کی ولادت ابھی ہوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً کئی ہزار سال پہلے کا میں ذکر کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، ان کے زمانے کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کعبہ شریف کی دیواروں کو تعمیر کرنے کا کام شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیواریں پرانی ہو گئی تھی، نیچے کی جو دیواریں تھی اس کا کنسٹرکشن چل رہا ہے. اب دیواریں اونچی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ دیواریں اونچی ہو گئی. دیواریں اونچی ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کیا کرتے ہیں، دیواریں اونچی ہوتی ہیں تو ٹیبل وغیرہ رکھتے ہیں، ہے نا. اور یہاں ہماری اپنی زبان میں اسے پرنچا وغیرہ کہتے ہیں کہ پرنچا باندھتے ہیں، ٹیبل رکھتے ہیں، جگہ کو اونچا کر کے اس پر کھڑے ہو کر کے پھر تعمیری کام کرتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد جتنا تھا، آپ اتنے قد تک تو کام کرتے رہے. اب دیوار اونچی ہو گئی تو اس دیوار پر اوپر ہو کر کے کام کرنے کے لیے آپ نے پتھروں کا سہارا لیا. یعنی ٹیبل تو ہوتا نہیں تھا، پتھروں کا سہارا لیا. پتھر رکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے تھے. آپ وہ پتھر اپنے ہاتھوں میں لے کر کے دیوار پر رکھتے تھے. خانہ کعبہ کی دیوار آپ بناتے چلے جاتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے چلے جاتے اور آپ دیوار بناتے چلے جاتے. یہ کام کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا. اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی، یہ یہاں سے آپ پڑھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا انک انت التواب الرحیم ربنا وبث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. آپ یہ پورا تذکار جمیل پڑھ لیں. اللہ اکبر. قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور تعمیر سے متعلق جو ماحول بنا ہوا تھا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے. دیواریں بناتے بناتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں،
ان دعاؤں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ دعا کیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ اکبر، قرآن مجید کہتا ہے یہی مطلب ایام اللہ جنہیں کہتے ہیں نا، ایام اللہ یہی ہے۔ قرآن مجید اس دن کی یاد دلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی دیوار بنا رہے تھے، تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یہ جو ہم خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں اللہ ہماری خدمت تو قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹے کو تیرے آگے جھکنے والا بنا، تیری عبادت کرنے والا بنا، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بنا، تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا، تیری بندگی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں سرو سجود ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر عرض کرتے ہیں اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنے تابع فرمان بنا۔ اے اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں جھکنے والا بنا، تیری عبادت کرنے والا بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو ایسا بنا جو تیرے احکامات کی پابند ہو، تیرے آگے جھکنے والے بنے، تیری بندگی کرنے والے بنے۔ مولا ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا، اور پھر اس کے بعد اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا۔ یہ قواعد حج سے مناسک کے حج کہتے ہیں، حج کے قواعد وغیرہ کا ذکر آیا، اور ہماری عبادت قواعد بتا دے، اور ہم پر یعنی مناسک کے حج کے اور عبادت کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، یعنی مناسک کے حج کا ذکر ہوا، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی نظر کرم کی دعا ہوئی۔ اب پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، خصوصی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ میں یہ سارا بیان ہوا۔ اب پھر اس سے متصل آیت کریمہ میں، اللہ اکبر، اس آیت کریمہ میں غور سے سنیے اور میرا پیغام جہاں تک پہنچے بڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات یہ ترجمہ سماعت کریں۔ اب اس آیت کریمہ میں یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ بھی ہزاروں سال پہلے، حضور کے میلاد سے ہزاروں سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما، یعنی میری اولاد میں سے آخری اور عظمتوں والا رسول برگزیدہ، بڑی شان بڑی عظمت والا رسول اے اللہ پیدا فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے ذریعہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلی والی آیت میں عمومی طور پر دعائیں ہیں، امت کے لیے دعائیں، مغفرت کی دعائیں، مناسک حج کی دعائیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے کرتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد میں اپنا آخری رسول پیدا فرما، میری اولاد میں اپنا آخری رسول پیدا فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرنے والا ہو، میری اولاد میں اپنا آخری برگزیدہ رسول پیدا فرما جو حکمت کی کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، میری اولاد میں اے اللہ آخری نبی پیدا فرما
جو اللہ کے بندوں کے نفوس کو پاک و صاف و ستھرا کرنے والا ہو. یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں. میں آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے لگے، حضور کے میلاد پاک کا ذکر مبارک کرنے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دعا میں مصروف، آمین میں مصروف. حضور کے میلاد پاک کا ذکر جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے موم بنا دیا. موم بنا دیا، یعنی جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر کر رہے، دعا کر رہے اللہ کی بارگاہ میں، اس پتھر کو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے موم بنا دیا. اور موم بنا کر کے اس پتھر کو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى قرار دیا. کہا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضور کے میلاد پاک کا ذکر کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو موم بنایا اور اس پتھر کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے کر سارے حج کرنے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کو حکم دیا کہ طواف مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ پہنچ کر کے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرو. مقام ابراہیم کیا ہے؟ جہاں ہر طواف کرنے والے کے لیے 2 رکعت نماز واجب ادا کرنا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مقام ابراہیم دراصل مقام ذکر میلاد مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ مقام ذکر میلاد مصطفیٰ ہے. پڑھے قرآن مجید تو سمجھ میں آ جائے. حضور کے میلاد پاک کے ذکر کو شرک کہنا یا بدعت کہنا یا یہ کہنا کہ قرآن مجید میں کہیں میلاد کا ذکر نہیں ہے، یہ فتنہ ہے بہت بڑا. قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں ساری باتیں بڑی آسانی کے ساتھ آ جائیں گی. ارے خانہ کعبہ تو توحید کا گھر ہے. جی خانہ کعبہ کیا ہے؟ توحید کا گھر ہے. وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے بندے پہنچتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، عمرہ کیا جاتا ہے. وہیں جا کر کے لوگ مکہ مکرمہ میں حج کرتے ہیں. ارے توحید کے گھر میں بالکل اللہ کے گھر کا دروازہ ہے اور اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے باب کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے. وہ گلاس وغیرہ کانچ وغیرہ لگا کر کے مقام ابراہیم ہے. وہاں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، قدموں کے نشان ہیں، آج بھی قدموں کے نشان ہیں. مجھے بتائیے کہ توحید والے گھر میں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں ایک پیغمبر کے قدموں کے نشان کا کیا کام؟ مجھے بتائیے. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ ارے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہو وہاں قدموں کی کیا ضرورت؟ ارے جہاں سجدے کیے جاتے، جہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اہتمام کے ساتھ رکھا گیا. نشانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی نشانی کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا گیا. توحید والے گھر میں اس کی کیا ضرورت؟ توحید والے گھر میں اس کی کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے ہمیں آپ کو، یہی تو بتلا رہا ہے ہمیں آپ کو. یہ جو ذہنوں میں بیماریاں ہیں، دماغوں میں وائرس گھسا ہوا ہے، اسے نکالنے کی یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ پیغام قرآن مجید کے ذریعہ دیا جا رہا ہے. یہاں اگر غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ خانہ کعبہ کے احاطے میں نا، یہ مطاف میں ہے، بالکل خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے. اور طواف کے 7 چکر پورے ہونے کے بعد وہاں 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنا ہے. جب تک وہ 2 رکعت ادا نہیں کریں گے آپ کا طواف مکمل
ہونا نہیں ہے. ارے قدموں کے نشان سے 2 رکعت کا کیا تعلق؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ نادان یہی تو سمجھ لے عبادت میرے لیے ہے. بولیے عبادت میرے لیے ہے. مقام ابراہیم پہ جا کر مقام ابراہیم کے پاس جا کر وہاں 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنا ہے. یہ اس مقام ابراہیم کی تعظیم کے لیے ہے. اے اللہ مقام ابراہیم کی تعظیم کیوں؟ تو جواب ہمیں عطا کیا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم کی تعظیم اس لیے کہ یہ مقام ذکر میلاد مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے ہٹ کر کے اور کچھ نہیں ہے. اس سے ہٹ کر کے اور کچھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جتنے لوگ شرک 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 کہتے وہ سب جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پاس نماز ادا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے جو نشان ہیں وہاں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. تو بات یہیں سے ہماری سمجھ میں بڑی آسانی کے ساتھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب کے میلاد پاک کے ذکر سے بڑی محبت ہے. اور یہ ذکر تو حضور کے ولادت سے پہلے کا ہے. جی یہ تو ذکر حضور علیہ السلام کے ولادت بسعادت سے پہلے کا ہے, بہت پہلے کا ہے. اور پھر آپ دیکھیں قدموں کے نیچے پتھر موم ہوتا ہے کیا؟ بولیے, آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو پتھر مقام ابراہیم کے طور پر لگا ہوا ہے بہت سالڈ پتھر ہے. اس پر مطلب ہے کہ آپ جتنے سال کھڑے رہیں گے اس کے نشان کیسے آئیں گے پتھر میں. مگر پتھر کو قدموں کے نیچے موم کرانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. وہ حکم دے دے پتھر موم ہو جائے, پتھر موم ہو جائے. ارے دیوار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنا ہی رہے تھے. یوں دیکھا جائے تو سارے پتھروں کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو آ جانا چاہیے تھا, مگر نہیں, اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آئے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, اللہ نے کیسا فیصلہ فرمایا, اے ابراہیم میرے محبوب کے میلاد کا ذکر جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ کر رہے ہو, مجھے میرے محبوب کے میلاد کے ذکر سے بڑا پیار ہے. اس پتھر کو میں تمہارے قدموں کے نیچے موم بنا دیتا ہوں. اس پتھر کو تمہارے قدموں کے نیچے موم بنا دیتا ہوں. یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. یہ قرآن مجید کا وہ عظیم پیغام ہے جو میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیا جا رہا ہے. ورنہ قرآن مجید کی یہ آیات پڑھیے, ایک نہیں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد پاک کا ذکر فرمایا, حضور کے آنے کا ذکر, حضور کی تشریف آوری کا ذکر, حضور کے عطا کرنے کا ذکر, حضور کے دنیا میں مبعوث ہونے کا ذکر وغیرہ وغیرہ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں. جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی اپنے محبوب کے میلاد پاک کا ذکر فرمایا, اپنے محبوب کی بعثت کا ذکر فرمایا, اپنے محبوب کے آنے کا ذکر فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد پاک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کان من قبل لفی ضلال مبین. ایک دو نہیں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا ذکر فرمایا. یہاں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جو خرافات ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں ان خرافات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. مجھے ان لوگوں کی سوچ پر ترس آتا ہے, ان لوگوں کی سوچ پر افسوس بھی ہوتا ہے. ارے یار یہ 2023 ہے, 2023.
2023 میں اسلام پر حملے، اغیار کی جانب سے قرآن پر حملے. 2023 ہے، آپ کو پتا ہے کتنے بڑے پیمانے پر قرآن مجید کی دشمنی کا سلسلہ چل رہا ہے. قرآن مجید سے متعلق کس قدر حسد عالم اشتراک میں پایا جا رہا ہے. یورپی ممالک میں قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے. ذرا دیکھیں حالات کیسے خراب ہیں، کتنے خراب ہیں. اسلام دشمنی میں اسلام دشمن عناصر ہر حد کو پار کر کے گزرے. تھوڑی سی آواز بڑھائیں. ہر کو بتائیے، ہر حد کو پار کر کے گزرے. ہر حد کو. آپ غور کریں، انڈیا جیسے ملک میں، ہمارے دیش میں کیا کچھ اسلام کے خلاف بکواس نہیں ہوتی. ہمارے دیش میں کیسے کیسے واقعات اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف پیش آتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے دہشت گردی اور آتنکواد، اس سے مسلمانوں کو جوڑ کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا جو سسٹم چلا ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. ارے ایک ہفتہ پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے پارلیمنٹ میں باضابطہ طور پر ایک مسلم ایم پی کو گالیاں دی گئی. گالیاں دی گئی. ایک مسلم ایم پی کو دہشت گرد کہا گیا، ٹیررسٹ کہا گیا، جسے انڈیا کے ڈیموکریسی کا مندر کہا جاتا ہے، ڈیموکریسی کا ٹیمپل کہا جاتا ہے. ڈیموکریسی کے ٹیمپل میں اس قدر بدماشی، اس قدر بکواس، اس قدر زہر افشانی، یہ بھی ہمارے اپنے پیش نظر ہونا چاہیے. ہمارے مساجد بڑی تعداد میں خطرے میں ہیں، ہمیں وہ بھی مطلب کہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں ہے، ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. موب لنچنگ کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. یہ واقعات تو پیش آتے ہی رہتے. نفرتوں کا ہر طرف دور دورہ ہے، ہر طرف دور دورہ ہے نفرتوں کا. جدھر دیکھیے ادھر نفرت نفرت نفرت. کل بھی میں نے اپنے خطاب میں اس کا ذکر کیا ہے. ہر طرف نفرت ہے. اتنے بڑے پیمانے پر چاروں طرف سے اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، قرآن مجید پر حملے ہو رہے، اور مسلمانوں کا ایک گروپ حضور کے میلاد پہ لڑ رہا ہے. حضور کا میلاد منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے؟ کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں، اس طرح کے اعتراضات، اس طرح کے سوالات، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور افسوس کے ساتھ ساتھ شک بھی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک پر اعتراض کرنے والے کہیں یہ لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ یہ کہیں یہ لوگ یہود و نصارہ کے ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ انہیں پیسہ تو نہیں دیا جاتا؟ انہیں فنڈنگ تو نہیں کی جاتی؟ جی انہیں ڈالر پاؤنڈ تو نہیں دیا جاتا؟ یہ بکے ہوئے تو نہیں ہے؟ انہیں خرید کر کے جیسے ایک ایجنسی ہوتی ہے اور انہیں مارکیٹنگ کرنے کے لیے باضابطہ طور پر بازار میں، مارکیٹ میں چھوڑا جاتا ہے کہ ہماری اس پروڈکٹ کی آپ مارکیٹنگ کرتے رہیں، آپ اس کا چرچا کرتے رہیں، آپ اس کے بارے میں لوگوں سے ملتے رہیں مارکیٹنگ کرنے کے لیے. جیسے مارکیٹ میں بہت سارے دلالوں کو چھوڑا جاتا ہے، کہیں یہ یہود و نصارہ کے دلال تو نہیں ہے جو قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، سنت کے نام پر، داڑھی ٹوپی کے نام پر حضور کے میلاد پاک کے تذکار جمیل پر اعتراض کرتے؟ یہ دلال تو نہیں ہے. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے کبھی کبھی بہت ہی غور کرنے کے بعد ایسا خیال آتا ہے، اللہ بہتر جانے، مگر ایسا خیال آتا ہے. ممکن بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی میں اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آ چکے، ممکن بھی ہے. مگر ہم اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اور امت کے اس حصے میں پیدا فرمایا جو وفاداروں کا حصہ ہے. جو وفاداروں کا حصہ ہے. ہمارے یہاں کہیں سے بھی کوئی بے وفائی نہیں ہے، بے وفائی نہیں ہے.
ہم بڑے اہتمام کے ساتھ تیرے محبوب کا میلاد مناتے ہیں، اس لیے تیرے محبوب کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کے میلاد کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں بناتے وقت پتھر پہ کھڑے ہو کر تیرے محبوب کے میلاد پاک کا ذکر فرمایا ہے۔ اے اللہ، اسی لیے ہم بڑے اہتمام کے ساتھ تیرے محبوب کے میلاد پاک کا ذکر کرتے ہیں کہ تجھے تیرے محبوب کے ذکر میلاد سے بڑی محبت ہے۔ تو نے قرآن مجید میں تیرے محبوب کے ذکر میلاد کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس لیے ہم تیرے محبوب کے میلاد پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی قرآنی تصور ہے، یہی قرآنی آیات کے ذریعہ ذکر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، اور بھی بہت سارے جگہوں پر اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد پاک کا ذکر پاک فرمایا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ میں اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دیتا۔ بس اتنا آپ کو میں بتا دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اپنے محبوب کے میلاد پاک کا ذکر مبارک فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بولیے، یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے؟ کافی ہے نا ہمارے لیے؟ یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ نے فرمایا ہے نا۔ اب تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک قرآن مجید میں تفصیل نماز کی بیان نہیں کی گئی ہے نا، تفصیل نماز کی قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی، اسی لیے قرآن مجید میں فرائض ہے، قرآن مجید میں واجبات، نماز میں فرائض ہے، نماز میں واجبات ہے، نماز میں مکمل طور پر پوری نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے سنتیں ہیں، ہے نا، سنتیں ہیں۔ تو یہیں سے پتہ چلا کہ میلاد کرنے کا یا میلاد کس طرح سے کیا جائے، میلاد میں یہ کرو، میلاد میں وہ کرو، میلاد میں وہ کرو، قرآن مجید میں گرچہ اس کی تفصیل نہیں ہے، مگر یہ کہ قرآن مجید میں میلاد کا ذکر مبارک موجود ہے نا، میلاد کا ذکر مبارک موجود ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا عمل پاک ہمارے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد 1400 سالہ تاریخ میں اہل اسلام، اہل سنت، اللہ والے کس اہتمام کے ساتھ میلاد کرتے رہے، وہ تفصیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی لیے ہم سب مل کر کے حضور کے میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ نہیں قرآن مجید میں میلاد کے جلوس نکالنے کی دلیل کہاں ہے، تو ان سے یہ پوچھئے کہ قرآن مجید میں نماز مکمل کرنے کے لیے جن سنتوں کا بیان ہوا ہے وہ سنتیں قرآن مجید میں کہاں ہیں؟ جی، وہ سنتیں قرآن مجید میں کہاں ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے وہ سنتیں قرآن مجید میں کہاں ہیں؟ قطعی طور پر نہیں۔ جیسے کہ ان حضرات کو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں، ہے نا، تو قرآن میں کہیں ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پورا ہونے کے بعد زور سے آمین کہو؟ بولیے، میں ایک ہی بات کا ذکر کر رہا ہوں، زور سے آمین کہو کہیں ہے قرآن مجید میں؟ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے قرآن مجید میں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں روایتیں، اللہ کے رسول آہستہ بھی آمین کہتے تھے اور بلند آواز سے بھی آمین کہتے تھے، تو یہ سنت ہو گئی نا، سنت ہو گئی۔ ارے نماز جیسی عبادت کے ساتھ سنتیں لگے تب چل کر کے نماز مکمل ہوتی ہے۔ ہم حضور کے میلاد پاک کے جلوس کو فرض نہیں کہتے، ہم حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے جلوس کو واجب بھی نہیں کہتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے ذکر کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے، یہ بھی نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے میلاد پاک کا جلوس نکالنا یہ اہل محبت کی نشانی ہے، امت کی نشانی ہے، اور یہ امت کا شیوا ہے کہ امت آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں جلوس کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ جلوس کا اہتمام ارے نہ کرنا قرآن مجید میں کہیں ہو تو بتاؤ۔ چلو میرا ایک سوال ہے آپ سے، نہ کرنا، اے بیجاپور کے مسلمانوں عید میلاد النبی کا جلوس نہ نکالو، قرآن میں کہیں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ ایک غلط فہمی امت میں ایک پلان کے تحت پیدا کی گئی ہے، ایک پلان کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی کام حلال ہو یا حرام،
اس کے اجزائے ترکیبی دیکھے جاتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ ہم فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ کا کھانا بناتے ہیں، فاتحہ کے کھانے میں ہوتا کیا ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے ساری چیزیں جائز اور حلال ہیں، جیسے چاول، دال، گوشت، تیل، نمک، یہ ساری چیزیں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بولیے، جائز ہے نا؟ اس میں کوئی چیز معاذ اللہ شراب ڈالی جا رہی ہے؟ نہیں نا۔ بکرا وہ بھی ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر، کسی ولی کے نام پر، یہاں تک کہ کسی نبی کے نام پر بھی بکرا ذبح نہیں کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ہی بکرا ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر کرتے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، قل اللہ کا سورہ، یہ سب ملا کر کے فاتحہ ہے نا، یہ سب ملا کر کے فاتحہ۔ اس میں ناجائز والی کون سی چیز ہے بتائیے؟ حرام والی کون سی چیز ہے؟ نہ کھانے والی کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کے کلام سے کھانے کا آغاز کرو، اللہ کا کلام پڑھ کر کے پہلا نوالا اٹھاؤ، اللہ اس پہ برکت دے گا۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، فرمایا نا اللہ کے رسول نے۔ ارے ایک آیت بسم اللہ کے پڑھنے سے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔ ہم اہل سنت تو پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پورا سورہ پڑھتے ہیں نا۔ جب پورا سورہ پڑھتے ہیں تو شیطان کہیں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اب یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نہ دکھنے والا شیطان تو نہیں آتا ہے نا، نہ دکھنے والا شیطان تو نہیں آتا، مگر یہ دکھنے والے اللہ ہدایت دے انہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں یہی میلاد پاک ہے۔ ہم میلاد پاک میں کرتے کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید، حضور کی نعتیں، صلاۃ و سلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدائیں، ہے نا؟ یہی تو مطلب ہے کہ جو جذبے کے ساتھ باضابطہ طور پر تھوڑی دیر کے لیے رقص بھی کر لیتے تو حضور کی محبت میں رقص کرتے ہوئے آگے بڑھتے، شرعی دائرے میں رہ کر سارے کام شرعی دائرے میں رہ کر کرتے، تو از اول تا آخر اس میں ناجائز و حرام والے کون سے کام ہیں؟ کون سے کام ہیں؟ کوئی کام نہیں ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے وہ لوگ جو بہت شرک بدعت کی ناجائز کی باتیں کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، وہ شرک بدعت کی باتیں، ناجائز حرام کی باتیں سوشل میڈیا پر بڑی دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کا دھندا بیاج بڈی کا دھندا ہوتا ہے۔ کرتے کیا ہے؟ بیاج بڈی کا دھندا کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ اپنے اماں باوا کو نہیں دیکھتے جی، ایسے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میلاد کے تعلق سے، تو انہیں ہوش میں آنا چاہیے، ہے نا؟ انہیں ہوش میں آنا چاہیے۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، بس میں اپنے عنوان کے تحت ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا، بلکہ اپنی گفتگو اختتام کی جانب لے جانا چاہوں گا۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ اسے دیکھیں، یہ حدیث پاک بحمدہ تعالیٰ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اسے بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ اور بھی محدثین جیسے کہ علامہ عسقلانی ہیں، اور علامہ عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اسے بیان فرمایا، اور بھی بہت سارے مطلب کہ محدثین، علامہ نبہانی، امام سیوطی وغیرہ اسے بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک کو۔ بہت طویل نہیں ہے، مختصر ہے، اسے آپ سمجھیے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکرے منگوائے، 2 بکرے منگوائے، 2 بکرے منگوا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح فرمایا، صحابہ کی ضیافت فرمائی، ایک ایک گوشت بھی تقسیم کیا یا ضیافت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ 2 بکرے منگوانا، ذبح کرنا، پھر ضیافت کرنا، یہ گوشت تقسیم کرنا، یہ کس وجہ سے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ 2 بکرے اپنی ولادت یعنی اپنے میلاد کی خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے ذبح کر رہا ہوں، ہے نا؟
اب آپ سمجھیں اسے. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں اللہ کے رسول نے اپنا عقیقہ، اپنے عقیقے کا اہتمام کیا، حضور نے اپنا عقیقہ کیا. عقیقہ کرتے ہیں نا آپ؟ ہم بولیے عقیقہ کرتے ہیں نا؟ آپ کا بھی ہوا ہوگا عقیقہ، میرا بھی عقیقہ. ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں. عقیقہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی ہوتی ہے تو ایک بکرا، اور بیٹا ہوتا ہے تو 2 بکرے عقیقے کے ذبح کرتے ہیں. یہ عقیقہ کیا ہے؟ یہ شکرانہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے. جب یہ حدیث پاک ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے میلاد کی خوشی میں 2 بکرے ذبح کیے، تو سامنے والا وہ سوالات کی ایک پٹاری لے کر کے بیٹھا رہتا ہے، پوری پٹاری، پورا ٹوکرا لے کے بیٹھا رہتا ہے. جیسے ہی مطلب ہے کہ ہمیں یہ دلیل دیتے تو وہ دوسرا سوال کرتا ہے. وہ دوسرا سوال کیا کرتا ہے؟ نہیں، وہ 2 بکرے جو ذبح کیے اللہ کے رسول، وہ اپنے عقیقے کے بکرے تھے. غور سے سنیے گا. اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ میلاد کے بکرے نہیں، وہ 2 بکرے جو آپ کے ذبح کیے اللہ کے رسول، وہ عقیقے کے بکرے تھے. تو میں نے کہا کہ مولانا آپ کی ہی بات مان لیتے ہیں، آپ کی ہی بات مان لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے عقیقے کے بکرے ذبح کیے. میں نے کہا مولانا یہ بتاؤ کہ عقیقہ میلاد کی خوشی میں منایا جاتا ہے یا وفات کے غم میں؟ بات آپ نہیں سمجھے. عقیقہ پیدائش کی خوشی میں کیا جاتا ہے یا مرنے کے غم میں؟ بولیے جلدی بولیے. ارے آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو 2 بکرے آپ کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی پیدا ہوئی تو 1 بکرا کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ ارے عقیقہ دراصل میلاد یا ولادت یا پیدائش کا شکرانہ ہے. اب حالات کیسے بنے پتہ ہے آپ کو؟ انڈیا جیسے ملک میں، اردو دنیا میں پہلے بولتے تھے 10ویں کا کھانا، 20ویں کا کھانا، 40ویں کا کھانا، برسی کا کھانا بولتے تھے. نہیں بولتے تھے، فوراً شرک بولتے تھے، کرتے بھی نہیں تھے. اب بات ذرا سمجھ میں آئی، تھوڑی سمجھ میں آئی تو اب 10 دن کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، 40 دن کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، سال ہوئے کے بعد بھی کھانا کھلا رہے ہیں. اسے 10واں 20واں 40واں برسی فاتحہ نہیں بول رہے، اب کیا بول رہے ہیں؟ ایصال ثواب کا کھانا ہے کر بول رہے ہیں. یہی بات تو سمجھانے کی ہے بابا. گاڑی اردو میں ایصال ثواب بولتے ہیں اور عام اردو میں فاتحہ کا کھانا بولتے ہیں. یہ تیج بات ہے نا، یہ تیج بات ہے. اب تمہیں عقیقے کو مان رہی، تمہیں عقیقہ بول رہی، ہمیں میلاد بول رہی. میری سمجھ اتنی سمجھدار نہیں ہے. عقیقے کا تعلق مجھے اتنا معلوم ہے کہ پیدائش سے ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، بولو ذرا سا بولو آپ لوگ، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عقیقہ بھی کیا ہے تو حضور نے اپنا میلاد منایا ہے. مگر سچی بات یہ ہے کہ حضور نے اپنا عقیقہ نہیں کیا، اس لیے کہ حضور کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اسے امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور بھی محدثین اس روایت کو لاتے ہیں. آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی ولادت کی خوشی میں یعنی 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرما دیا تھا. اور سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ صحابہ کو بلا کر حضور علیہ السلام نے جو 2 بکرے ذبح فرمائے وہ عقیقے کے نہیں، وہ حضور کے میلاد کے خوشی کے بکرے ذبح فرمائے تھے، ہے نا؟ وہ تو شکرانے کے بکرے تھے. یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چند معروضات میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کیے. امید کہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اپنے ذہنوں کو مضبوط بنا لیں گے انشاءاللہ. بنا لیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں نے میلاد پاک کے جلوس میں شرکت کر کے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ ہمارے آقا و مولا سے بڑا مضبوط ہے اور ہم سب حضور کے میلاد کو منانے والے ہیں یا حضور کے میلاد کو منانے والوں میں ہیں. آپ نے بڑے تعداد میں اس کا
ثبوت پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, شاد آباد رکھے اور ہم سب کو حضور کے میلاد پاک کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. یہ کل خانقاہ ہاشمی میں آنکھوں کے مفت چیک اپ اور آپریشن کا کیمپ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی میں رکھا گیا ہے. صبح ٹھیک 10 بجے یہ کیمپ شروع ہوگا. گزشتہ سال بھی کم و بیش جیسا کہ کل فاروق نے ذکر کیا کہ 1200 سے زیادہ مریض ان کی آنکھوں کا چیک اپ اور فری آپریشن اس کا اہتمام کیا گیا تھا. ان سال بھی حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں یہ اہتمام کیا گیا ہے. ڈاکٹر پربھو گوڑا وہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں, ان کی پوری ٹیم آتی ہے. صبح 10 بجے یہ پروگرام ہے, صبح 10 بجے. تو آپ حضرات میں سے جو بھی خواہش مند ہیں اپنی آنکھوں کا چیک اپ اور آپریشن کروانا چاہتے ہیں, آپ کے دوست احباب میں پڑوسیوں میں غریب ہیں, غربت اتنی ہے ابھی بھی مسلمانوں میں کہ وہ 5-10 ہزار روپے خرچ کر کے آپریشن نہیں کروا سکتے, ایسے آپ مسلمانوں کو اکٹھا کریں. ایسے غیر مسلم بھی ہیں بلا تفریق مذہب و ملت, کوئی ہندو ہو, وہ کسی بھی مذہب کے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو, کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو, ہم سب کے لیے فری آپریشن کا اہتمام کر رہے ہیں. اور یہ سب حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں, سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. حضور کی رحمت کا حصہ سب کو ملا ہے اور سب کو ملنا چاہیے. تو آپ جنہیں جانتے ہیں اپنے محلے میں, غریب ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, آپ ترغیب دلا کر کے صبح 10 بجے انہیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لے کر آئیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ سب مل کر کے بولیے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, شاد آباد رکھے. یہ صحت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے. یہ نسیم یہ کوما میں ہیں, دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نسیم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور عالم انسانیت میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. بالخصوص جماعت اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا مقبول سالک مصباحی علیہ رحمہ 2 دن قبل انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں میلاد پاک کا 11واں دن عطا کیا, تدفین کے لیے 12ویں کا دن عطا کیا. کل ان کی تدفین عمل میں آئی ان کے آبائی گاؤں میں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا مقبول سالک مصباحی علیہ رحمہ کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے, ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجائی حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم.